نائٹ بہت بگ نائٹ ہے تو آپ کے لیے بگ نائٹ ہے. یہ ایسی رات ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتا چلے مولا حسن کی ولادت یہ اتنی بابرکت تھی اور اتنا گرینڈ سیلیبریٹ کیا گیا تھا. ظاہری طور پہ میں کمپیئر نہیں کر رہا، غلط نہیں سمجھ رہا. مولا حسین کی ولادت پہ وہ خوشی نہیں منائی گئی تھی جو مولا حسن کی ولادت پہ منائی گئی تھی. اس کے پیچھے ریزن ہے. میں نے تقریر کا آغاز مشہور اینڈ ریکمینڈڈ سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا. یہ وہی سال ہے کہ جس سال رمضان کے روزے مسلمانوں پہ واجب ہوئے. مکے میں روزے واجب نہیں تھے. 8 سال وہ لوگ وہاں رہے. اسلام 13 سال رہا وہاں پہ. 13 سال میں رمضان میں روزے واجب نہیں تھے. یہ اس سال واجب ہوئے جس سال مولا حسن کی ولادت ہے. تو آج جو ہم روزے رکھتے ہیں امام حسن کی ولادت کی بھی ایک خوشی ہے. اس میں یہ روزے جو واجب ہوئے. اور پہلی مرتبہ مکے کے مہاجر اور یہاں کے انصار ان لوگوں نے پہلی مرتبہ روزے رکھے اور بہت پورا ایک سٹریچ گزرا تھا. 14 دن کے روزے گزرے. ایک سال روزے تھے لیکن اس طرح کے رمضان کے روزے واجب نہیں تھے. میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا مولا حسن کی ولادت. تو اس وقت روزے رکھ رہے تھے اور سحر کا وقت تھا. سارا مدینہ جاگ رہا. 15 سے 20 ہزار کی آبادی پاپولیشن بتایا جاتا ہے جب مولا حسن کی ولادت ہے. 20 چھوٹا سا شہر ہے لیکن پورے مسلمان ہیں. اللہ کا رسول موجود، مولا موجود، بی بی موجود. وہاں پہ سب کے سب روزے سے سحر کے لیے سب اٹھے اور بالکل فجر سے پہلے نماز فجر سے پہلے تہجد کا وقت تھا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے، کوئی باہر تھا. ایک دم مدینہ میں ایک روشنی پھیلی، لائٹ ایک دم. اسپارک نہیں تھا. اسپارک ایک الگ چیز ہے، روشنی الگ چیز ہے. اور یہ جو ولادت کی روشنی تھی وہ ٹھہری رہی، ایسی ٹھہری رہی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. دوستو آج روشنی، اگر آج لائٹ کا ہمارے پاس تصور نہیں، کتنی بھی آپ لائٹ لگانے کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. اس زمانے میں لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، کینڈل سسٹم تھا، چراغ سسٹم تھا. بس کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ روشنی ہے کیا چیز. ایسا لگ رہا تھا مدینے میں دن ہو گیا. لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مدینے میں یہ پہلا واقعہ مکے میں ہو چکا تھا. کیا سن رہے گا؟ رسول کی ولادت پہ، مولا کی ولادت پہ، بی بی کی ولادت پہ روشنی آئی تھی. کئی واقعات آپ کو ملیں گے. مدینے میں یہ ہو چکا تھا لیکن مکے والے پہلی دفعہ دیکھ رہے کہ ایک روشنی چھا گئی. وہ لوگ سمجھے قیامت آ گئی. کیا ہو کیا گیا؟ اتنی روشنی کہ روشنی ٹھہری رہی. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ دن میں رات ہو گئی. تو دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے مسجد نبوی بھاگے. اللہ کے رسول کے پاس پوچھ رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے. اور اللہ کا رسول بڑا ریلیکس بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے جا کے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہوا کیا؟ تو کہا علی کے گھر کو جاؤ، فاطمہ کے گھر کو جاؤ. مسجد ہی میں میرے مولا کا گھر ہے. مولا کے گھر سے یہ روشنی بلند ہوئی تھی. تو پوچھا کہ یہ ہو رہا کیا، ماجرا کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے مجھے وہ بیٹا دیا، سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا. تو دوستو پورا مدینہ خوشی سے مہک اٹھا. امام حسن کی ولادت اور ان کی خوشی. ایک ہنگامہ مچ گیا کہ رسول علی کا اور یہ فاطمہ گھر میں بیٹا گیا. رسول اس لیے کہ مکے کے کافر مسلسل تانا دے رہے تھے. 10 سال سے تانا دے رہے تھے کہ اب رسول کے پاس بیٹی ہے، مور دین 50 ایئرس کی ایج بھی ہو گئی، اب ان کے بعد کیا ہونے والا ہے تمہارا. یہ مسلمانوں کو بولا جاتا ہے کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے. تمہارا رسول تو ابتر ہے، تمہارا رسول تو ابتر ہے. نسل ختم ہوگی، جنریشن ختم ہو گیا، بیٹی پیدا ہوگی. اللہ نے فطرت کو بدلا مقام فاطمہ کو بتانے. فطرت نیچر کو بدلا. آج ہماری نسل بیٹے سے چلتی ہے لیکن رسول کی نسل بیٹی سے چلی. فطرت کو بدلا اللہ نے. اس کے بعد دوسری چیز کیا کی؟ مولا حسن کو دیکھ کر اللہ کا رسول اتنا خوش ہو گیا کہ اب اصل اسلام کو بچانے والا آ گیا.
اس لیے کہ نسل رسول اب باقی رہ گیا. تو مدینے میں ایک ہنگامہ مچ گیا کہ مولا حسن آ گئے، مولا حسن آ گئے. ولادت کے بعد نماز فجر کے بعد اللہ کا رسول بی بی کے گھر آئے. تو امام حسن آئے، اللہ کے رسول نے آغوش میں لیا، اپنی زبان منہ میں دے دی. ہر امام کا یہ طریقہ تھا، ہر امام باپ بیٹے کے اسی طرح منہ میں زبان. پہلی جو غذا پہنچی تھی لواب دہنے اللہ کا رسول پہنچا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے مولا اور بیوی سے پوچھا بیٹا کوئی نام رکھا ہے؟ کہا بابا آپ کے سامنے کیسے رکھے؟ بس یہ کہا جبرائیل آ گئے، آ کے کہا اللہ نے لوح محفوظ پہ اس کا نام حسن رکھا ہے. تو مولا نے آغوش میں اب امام حسن کی زندگی کا آغاز. دو واقعہ سنا تھا بس، زندگی کے حالات شروع ہوئے. چند دنوں کے تھے مولا حسن، جھولے میں تھے. ام ایمن جو کنیز تھی، ابھی فضا نہیں آئی ہے بیوی کے گھر میں، ابھی فضا نہیں آئی. ام ایمن کنیز تھی. ام ایمن آئی، آ کے شہزادی سے کہنے لگی کہ بی بی غضب ہو گیا. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مولا حسن دنیا سے چلے گئے. بیوی تو جانتی ہے. بیوی نے کہا تم کیسے کہتے؟ تو کہا چل کے جھولے میں دیکھو. جھولے میں لیٹے ہیں مولا حسن اور آپ کی نگاہیں چھت کے اوپر ہیں، سکتا ہے. کبھی بھی ایسے معلوم ہو رہا کہ اس سے اوپر دیکھ رہے ختم ہو گئے. تو فاطمہ نے کہا کہ میرا بیٹا یہاں بیٹھ کے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے. آپ یہ سوچو کہ جس کا بیٹا نواسا تلاوت کرے اس کا نانا کیا ہوگا یا اس کا بابا کیا ہوگا. جب میں نے ایک بات اور بھی بولی، آگے بڑھ گیا کہ جیسے نور پھیلا تو مدینے والوں کو معلوم ہو گیا کہ آنے والا نوری ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جس کا نواسا نوری اس کا دانا کیسے خاکی ہو سکتا؟ نہیں. اب اس کے بعد وقت گزرنے لگا. مولا حسن 2 سال کے یا 2.5 سال کے ہوئے. مسجد نبوی آ رہے، نانا کے پاس آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی. یہ 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے. مسجد بھری ہوئی، یہ گولڈن ایرا پیریڈ کہہ سکتے ہیں. خیبر کا فتح ہو گئی اور مولا حسن آئے اور آ کر پورے مجمع میں اللہ کے رسول کی آغوش میں بیٹھے. اب پورا مجمع بیٹھا ہوا، عشاء کا وقت کہ نماز کے بعد. مولا حسن بیٹھے، سرکار سر پہ ہاتھ رکھ رہے اور لوگوں کے مسئلوں کو حل کر. اتنے میں گیٹ سے مسجد نبوی کی گیٹ پہ ایک ایسی شخصیت انٹر ہوئی، ایک ایسی پرسنالٹی انٹر ہوئی کہ جو مدینے کے رہنے والے نہیں تھے. مدینے والے سب کو جانتے ہیں، لیکن ان کا شخص کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں کھڑے ہو جاؤ، بلکہ پورا مجمع ان کے رعب سے کھڑا ہو گیا. وہ سیدھا چلتے ہوئے محراب میں آئے اور آ کے اللہ کے رسول سے بات سلام کیا. سرکار نے اشارہ کر کے کہا بیٹھ جاؤ. اب پورا مدینہ دیکھ رہا یہ بندہ ہے کون، شہر کا نہیں. اب سنو، بیٹھ گئے، سرکار نے اشارہ کیا، وہ شخص بیٹھ گئے. بیٹھ کے اب انہوں نے اللہ کے رسول سے بات کرنا شروع کی، لیکن عربی میں نہیں کی، ایک نئی زبان میں بات کر رہے تھے. مدینے والے فارسی جانتے ہیں یا عربی جانتے ہیں؟ یہ زبان ہی نہیں ہے، یہ ایسی زبان کہ کبھی سنی نہیں. یہ حیرت میں دے گئے رسول کیسے جانتے؟ کلمہ پڑھ رہے لیکن معرفت نہیں. یہ تو ہر زبان کا مالک ہے. آپ سمجھے میری بات؟ یہ تو ہر زبان کا مالک. شخصیت انٹر ہوا مسجد میں اور نئی زبان میں امام علی سے اللہ کے رسول سے بات کرنے لگے. مولا حسن گود میں بیٹھے ہوئے ایک نئی لینگویج میں بات کر، پورا مجمع خاموش بیٹھا ہوا. 1 یا 2 سوال کیے، رسول نے اسی زبان میں جواب دیا. جواب دے کے اللہ کے رسول نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایسا پلٹے. آپ امیجن کریں 2 یا 3 سال کے مولا حسن آغوش میں بیٹھے ہوئے اور انہوں نے امام حسن سے اسی لینگویج میں سوال کیا. مولا حسن نے اسی زبان میں ان کو جواب دیا. تاریخ میں 12 سوالات ہیں ان کے، 12 سوال، 12 کوسچنز، اور مولا حسن نے پورے 12 کوسچنز کے اسی لینگویج میں آنسر کیا. آنسر کرنے کے بعد یہ پلٹے رسول کی طرف. رسول نے کچھ پوچھا، انہوں نے سر کو ایسے ہلایا، مولا حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا، اٹھ کے چلے گئے. لوگوں نے کہا مولا یہ کون تھا، یہ کیا سوال کر رہا تھا، کیسی زبان میں بول رہا تھا؟ کہا یہ نبی خضر تھے، خضر نبی تھے. یہ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن آج جب آئے تو میری آغوش میں حسن تھا. میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے، میرے بچے سے پوچھو. دوستو یہ کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے آپ سے پوچھنے
آپ کی آغوش میں آپ کا گرینڈ سن بیٹھا, آپ بولے یار اس سے پوچھو, تو آنے والی کی انسلٹ نہیں ہے, ایک بزرگ کی انسلٹ ہے نا کہ معصوم بچے سے کہو کہ اس سے پوچھو. لیکن خضر بھی جانتا ہے یہ حسن ہے کون, یہ اصل چیز ہے کہ خضر بھی جانتا ہے کہ حسن ہے کیا. مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا خضر سیٹسفائیڈ ہوئے, تو کہا میں نے بھی یہی سوال کیا, کیا تم مطمئن ہوئے, تو کہا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا ویسے حسن سے مطمئن ہو کے جاتا. دوستو کمال کا علم تھا, کمال کا علم تھا مولا حسن. تو کم از کم میں بھی یہی بولتا کہ کم از کم امام حسن کی ولادت کی محفل میں اگر ہم ہیں تو یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہم کو وہ علم آئے, جہالتوں سے باہر آؤ. حسن جہالت میں سمجھ میں نہیں آئے گا, علم سے سمجھ میں آئے گا. جب تک علم نہیں آئے گا کوئی چیز سمجھ میں. مولا حسن کی زندگی کے, مولا حسن کے کردار کا ایک عجیب پہلو, ایسا صبر اور ایسا کمال. اور یہ مت بولو کہ حسن بالکل صلح پسند تھے. حسن صرف صلح پسند نہیں تھے, وقت ایسا تھا کہ صلح کرنے پڑا, اور صلح کر کے امیر شام کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا. امیر شام کو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا. اگر صلح حدیبیہ نہیں ہوتی تو حسن کی صلح سمجھ میں نہیں آتی. حسن کی صلح اور صلح حدیبیہ کو لکھتا کہ ایک ساتھ کہ رسول نے اس وقت کیسے کیا, صرف اس لیے کیا تھا کہ اس وقت کا حالات ایسے. امیر شام نے وہ ظلم کیا تھا کہ مولا حسن کو امام علی کے بعد 10 سال رہے, چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیا, بالکل بیٹھنے نہیں دیا. ہر طرف ظلم کرتا رہا. لیکن مولا حسن کا وہ صبر تھا, مولا حسن کا وہ وزڈم تھا کہ اس طرح کہتے کہ کربلا کی تیاری حسن نے کی.